پچھلے کچھ دنوں سے کویت سے یہ خبریں آ رہی ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ چل رہی ہیں کہ کویت کے اندر جو لوگ باہر خارجی لوگ تھے کام کرنے والے ان کو مکان سے نکال دیا ہے. جو ان کی رہائش تھی جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے ان کو نکال دیا اور وہ باہر روڈوں کے اوپر اپنا سامان اپنے جو بھی چیزیں تھی وہ لے کے خالی آسمان کے نیچے دن میں گرمی میں رات کو اسی طریقے سے وہاں پہ رہتے ہیں. یہ کیا معاملہ تھا؟ کیوں ہوا ایسا؟ کیا وہاں کے جو مالکان تھے گھر کے انہوں نے نکالا یا حکومت اور پولیس کس نے وہاں سے ان کو نکال دیا؟ تو یہ معاملہ کیا ہوا، کیوں نکالا، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ کچھ دن پہلے کویت کے اندر ایک گھر میں آگ لگی تھی جس میں تقریباً میرے اندازے سے 49 یا 50 کے قریب لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے، اس آگ کے اندر آ کے جل کے ختم ہو گئے تھے. اس کے بعد سے حکومت نے وہاں پہ بڑی سختی کر دی کہ یہ جو پرانی بلڈنگیں ان سیف بلڈنگیں غیر محفوظ یعنی جس کے اندر رہنا بنتا ہی نہیں ہے تو ان بلڈنگوں کو جو ہے وہ گرا دیا جائے یا ان کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا جائے. تو حکومت نے وہاں کی جو کویت کی حکومت ہے یا بلدیہ کہہ رہے میونسپلٹی وغیرہ انہوں نے پھر آج سے 6 مہینے پہلے یہ جلیب کا علاقہ شاید لگ بھگ مجھے جہاں تک پتہ ہے جلیب کا علاقہ جو ہے جہاں پہ یہ گھر خالی کروائے گئے آج سے تقریباً کوئی 6 مہینے پہلے حکومت نے وہاں کے جو بھی مالکان تھے ان گھروں کے ان کو نوٹس بھیجا کہ آپ ان گھروں میں کوئی بھی رہے، آپ رہو، کسی کرایہ دار کو رکھو یا کوئی بھی ہو، اس کو خالی کر دو، بالکل بھی نہیں رہنا. یعنی 6 مہینے پہلے. تو 6 مہینے تک وہ جو ان گھر کے مالکان تھے ان کو کرایہ لینا تھا، پیسوں سے مطلب تھا. وہ یہی سوچ رہے تھے کہ یہ رہ رہے، ہمیں کرایہ مل رہا ہے جب تک رہ رہے، پولیس آئے گی، حکومت آئے گی، وہ گھروں کو خالی کروائے گی، نکالے گی تو خود بخود ختم ہو جائیں گے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک پیسے آ رہے ٹھیک ہے. انہوں نے ان کو نہیں بتایا. اب یہ پردیسی بیچارے ان کو پتہ نہیں تھا تو یہ رہتے رہے. لیکن اچانک جب حکومت کو وہ 6 مہینے کا ٹائم پورا ہوا یا ان کا جو بھی تھا وہ پورا ہوا تو وہ بالکل وہاں پہ آگے انہوں نے آ کے بڑی سختی کے ساتھ وہاں بجلی بند کر دی، پانی بند کر دیا، آنے جانے کے جو رستے تھے وہ سارے بند کر دیے. اب یہ پریشان ہوئے تو ان کو باہر لازمی آنا پڑا. غلطی مالکان کی کہہ لو یا پردیسیوں کی کہو یا وہاں کی حکومت کی کہو، ایک ہی بات ہے. پردیسی بیچارے وہ لوگ جن کے پاس اقامہ نہیں ہے یا جو بغیر کسی ریزیڈنس کے وہاں پہ رہ رہے جن کے پاس کوئی بھی کاغذ نہیں ہے ان کے لیے تو مشکل ہے ہی. اس کے بعد اگر جس کے پاس اقامہ ہے، سارے کاغذات پورے، وہ بھی اگر کسی اس طریقے کی ان سیف بلڈنگ میں غیر محفوظ بلڈنگ میں رہ رہے تو ان کے لیے بھی پریشانی ہے. کبھی بھی وہ بلڈنگ گر جائے، کچھ بھی ہو جائے تو آپ کو پہلے بھی پتہ ایسا ہو چکا ہے تو وہ ایک مشکل ہے. دوسری یہ بات ہے وہ پھر ہر وقت اس چیز کو لے کے پریشان بھی رہتے ہیں کہ کبھی کوئی گھر کا مسئلہ بن جائے، یہاں کا بن جائے، کاغذ نہیں ہے، ساری چیزیں نہیں ہیں، بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. پھر پردیس میں یہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں تھوڑی سی رکھنی چاہیے کہ اپنے کاغذ کم سے کم پورے ہوں پردیس کے اندر. اس کے بعد ہر کوئی پردیسی یہ چاہتا ہے جتنا سستا اور جتنی سستی رہائش یا کھانا پینا میں مل جائے تو اچھا ہے ہمارے لیے. تو پھر جو ان سیف بلڈنگ ہوں گی، غیر محفوظ ہوں گی، بہت پرانی ہو جائیں گی تو ان بلڈنگوں کی طرف وہ رخ کرتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا سستی پڑ جاتی ہیں. تو اس کو لے کر پھر یہ ایسا معاملہ بنا اور اب حکومت نے وہاں پہ لوگوں کی حفاظت کے لیے لوگوں تاکہ آج کے بعد جیسے وہ پہلا معاملہ ہوا کبھی دوبارہ ایسا معاملہ نہ ہو، کوئی کسی کی موت نہ ہو، یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو ان بلڈنگوں کو خالی کروا دیا گیا. یہ کویت میں نہیں، یہ ہر جگہ ہوتا ہے. دبئی لے لو، قطر کویت لے لو، سعودی لے لو، یہاں پہ بھی جدہ میں یا مکہ کے اندر جو بھی پرانی بلڈنگیں تھیں وہ ساری بھی حکومت نے توڑ دی کیونکہ وہ ان سیف ہو جاتی ہیں، کبھی بھی ان کے اوپر خطرہ ہو سکتا ہے، کسی کی جان جا سکتی ہے. تو ایسا معاملہ ہوا. اللہ تعالیٰ ہر پردیسی کی حفاظت فرمائے. جو بھی کہیں باہر جا کے کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑی پریشانی مصیبتیں ہو جاتی ہیں تو ان سب کے لیے اللہ حفاظت فرمائے. تو اللہ کویت میں خاص کر کے جو یہ لوگ ہیں ابھی جن کے پاس ابھی کوئی رہائش یا اس طریقے کا ذریعہ نہیں بنا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے.